بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، ابھی 2 دن پہلے میاں نواز شریف چودھری شجاعت حسین سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ وہاں پر ان کی 15 سال بعد جو ہے نا وہ اپنے پرانے سنگی ساتھی سے ملاقات ہوئی اور کچھ پرانی یادیں تازہ ہوئیں، کچھ مستقبل کی پیش بندی کی گئی۔ تو ناظرین، یہ دونوں صاحبان جو ہیں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین، ان دونوں کو کہا گیا کہ بھائی ملیں اور مل کے اپنی جو ہے سیاست اس کو آگے بڑھائیں تاکہ مقابلہ کس کا کیا جا سکے، پی ٹی آئی اور عمران خان کا۔ ناظرین، اب جو میاں صاحب اپنے پرانے مخالفین سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہے نا، تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ تمام تر کوششوں، تمام تر ہتھ کنڈوں، تمام تر مقدمات اور تمام تر الزامات ہر طرح کے باوجود عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، بونگیوں اور کئی ایک اور سنگین چیزوں کے باوجود ایک پاپولر لیڈر ہے، اور پاکستانی عوام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے انہیں آج بھی اپنا لیڈر اور رہنما مانتا ہے۔ اب وہ بے شک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے، لیکن حقیقی طور پر چیئرمین وہی ہیں۔ پی ٹی آئی وہی کرے گی، پی ٹی آئی میں انہی لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے، پی ٹی آئی کا وہی ساری اصلاحات اور اقدامات ہوں گے آئندہ کے لیے جو عمران خان کہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بڑی دفعہ ہو چکا ہے۔ نواز شریف بھی اسی طرح نااہل ہوئے تھے، پارٹی صدارت سے الگ ہوئے تھے اور وہی کچھ ہوتا تھا جو نواز شریف چاہتے تھے۔ تو ناظرین، اب نواز شریف کیوں مجبور ہوئے اپنے ایک مخالف جن کے بارے میں کبھی کہتے تھے کہ وہ ان کو معاف نہیں کریں گے، کہ انہوں نے پرویز مشرف کا ساتھ دے کر نواز شریف کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی، لیکن اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کا سیاسی مخالف جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی طاقت میں دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ پبلک جو ہے ہر صورت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، جو ان کا لیڈر عمران خان ہے۔ اچھا ناظرین، اب اس میں کیا بات ہوئی، جو ان کے اندر کی جو تھی نا خبر، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں چند ایک سیٹیں پاکستان ایسی ہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نا، جس پہ کاف لیگ کے لوگ جو ہے نا وہ کافی حد تک ان کا ووٹ بینک ہے ذاتی نوعیت کا، تو ان کے حوالے سے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ حالانکہ چودھری شجاعت صاحب نے 20 سیٹیں مانگی جی قومی اسمبلی کی، اور لیکن یہ بہت زیادہ ہیں، ان کے جسے سے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان کی بات، ان کی تان کہاں پہ جا کے سیٹل ہوتی ہیں، کہاں پہ ٹوٹتی ہے، کہ جناب دونوں جو پارٹیاں ہیں وہ کس کس سیٹ پر، کتنی سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی اور کتنی سیٹوں پہ صوبائی اسمبلی میں جا کے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ جو الیکشن آ رہے ہیں نا یہ اپنے ٹائم پہ ہو جائیں تو گجرات میں بھی سیاست کا رخ جو ہے نا وہ ایک نیا رخ ہوگا۔ وہاں جو چودھری خاندان ہے وہ آپ کو پتہ ہے تقسیم ہو چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ ڈٹ کر جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے حالانکہ ایک ولاگ میں کہا تھا کہ چودھری صاحب جو ہے وہ ایک وقت آیا تھا کہ وہ متزلزل ہو گئے تھے اور وہ تحریک انصاف چھوڑنے پر رضامند بھی ہو گئے تھے، لیکن آگے جو جا کے ان کو کچھ جگہ جو ہے نا فیوچر جو ہے ماضی مستقبل قریب میں ان کو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگر وہ پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی، کیونکہ وہ حال ہی میں جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ کمٹمنٹ کر کے آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف سے اگلے دن مکر گئے تھے۔ تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو تھی اب ان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھی، تو چودھریوں کا ووٹ بینک بھی وہاں تقسیم ہو گیا ہے خود گجرات میں، جو ان کا آبائی حلقے ہیں سارے نا، جہاں سے چودھری پرویز الہی، چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین اور مونس الہی سارے یہ لوگ نا انتخاب لڑتے ہیں۔ تو جب ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، تو ایسے حالات میں یہ ان کی مجبوری بن گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب چودھری شجاعت کا جو ووٹ بینک ہے، چودھریوں کا جو ووٹ بینک ہوگا، اب ان کو سپورٹ چاہیے میاں نواز شریف کے نون لیگ کے ووٹ بینک کی، اور نون لیگ کو چاہیے پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے وہاں پہ مقامی کینڈیڈیٹ جو ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہے ان کی۔ تو ناظرین، یہ باہمی مفاد کا سودا ہے جو سیاست میں ہوتا رہتا ہے، اور اوپر سے اشارہ مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں اور مستقبل کا جو ہے نا وہ الیکشن لڑیں۔ اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کل کے جو تھے مخالفین تھے آج وہ
ایک سیٹ پر ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک سبق ہے باقی جماعتوں، خاص کر پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھیں خان صاحب کا المیہ یہ رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں جب انہی چوروں کے ساتھ بیٹھے تھے جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف تھے، تو اسی اسمبلی میں عمران خان اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ مد مقابل ایک دوسرے کے سامنے تھے، خان صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر تھے، وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ اچھا، جب خان صاحب اقتدار سے ہٹا دیا گیا ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو خان صاحب نے پھر ایک دفعہ وہی نعرہ لگا دیا کہ میں چوروں کے ساتھ، میں لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وہ بھائی جان کیوں نہیں بیٹھیں گے آپ؟ اگر میاں نواز شریف یا اس کے جو سیاسی حلیف تھے وہ بھی عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کے آئے ہیں خان صاحب، آپ کو ان کے ساتھ مکالمہ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، تبھی جمہوریت کی گاڑی آگے بڑھے گی، تبھی کمپنی بہادر کو جو آپ کے اندر انٹرپشن ہوتی ہے سیاسی نظام میں وہ کم ہو جائے گی، جب سیاسی نظام جو ہے وہ اپنا کردار بالغ جو ہے نظری سے پورا کرے گی۔ تو جو ہمارے لیڈر خاص کر ہے نا عمران خان صاحب، تو بھائی جان آپ کو یہ سوچنا چاہیے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت جو مار کٹائی کی سیاست ہے جو اس کو آپ ترک کریں، آپ مفاہمت کی طرف آئیں، یہی ملک کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ووٹرز کو کم از کم اختلاف کرنے کا طریقہ تو سکھائیں نا۔ آپ نے کیا سکھا دیا ووٹرز کو، اپنے کے فالورز کو، کہ گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، دوسرے کی کردار کشی کرنا۔ حالانکہ اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اب آپ کے خلاف ہو رہا ہے، وہ گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، وہ کردار کشی بھی ہو رہی ہے، وہ گھٹیا نشے کے اور جنسی الزامات بھی لگ رہے ہیں، تو آپ لوگ سارے جو ہے سیاسی لیڈران یہ باہم مل کے اس کلچر کو کیوں نہیں ختم کرتے کہ جناب آپ بھی اپنے جو ہے اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ اتحاد کریں، آپ دیکھیں کہاں پہ موقع پیدا ہو سکتے ہیں، کہاں پہ بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ سیاسی نظام جو ہے نا یہ بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے، بہتا پانی میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ اپنے اندر اپنے رستے بنا لیتا ہے اور دوسرا وہ گندا نہیں ہوتا نا۔ تو جب نظام خان صاحب آپ روک دیتے ہیں نا کہ میں بات نہیں کروں گا، میں نہیں مانوں گا، تو یہ جوہر بن جاتا ہے، یہ نہ رستہ بنا پاتا ہے اور نہ ہی یہ گندگی سے اور تعفن سے بچ سکتا ہے۔ تو خان صاحب برائے مہربانی آپ یہ میں نہ مانوں والا کھول جو ہے نا اس سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ آپ کے حریف جو ہے نا وہ کس طرح اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے آپس میں الائنس بن رہے ہیں۔ تو ایک اچھی سیاست جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ آپ بے شک ابھی جیل میں ہیں، آپ مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسی مشکلات ایسی جیلیں بڑی لوگوں پہ آئی ہیں، بڑے لیڈروں پہ آئی ہیں، پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا میں آتی رہی ہیں جناب، یہ آپ کا راستہ نہیں روکیں گی۔ آپ کو صرف اپنے طرز عمل پر غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سیاسی متحارب جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ اپنی انرجی کو جمع کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی طاقت کو، آپ بھی اپنی قوت کو مجتمع کریں، نہ کہ صرف میں نہ مانوں اور چور لٹیرا جو ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اس پہ آپ صرف کر دیں۔ اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو مثبت رویوں کی طرف لے کے جائیں۔ یہ وقت جو ہے یہ مخاصمت کا نہیں، یہ مفاہمت کا ہے کہ آپ سیاسی میدان میں آئیں، آپ صرف اصولوں پر، ایک دوسرے کی کارکردگی پر ایک دوسرے کی مخالفت کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی کسی کی کردار کشی پر۔ تو ناظرین آپ بھی ان کو پرکھیں، ان کو سمجھیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے رکھیں، آپ اپنے لیڈر کو مقدم جانیں، لیکن آپ کم از کم یہ بھی سوچیں کہ کون سا لیڈر کس طرح کی زبان بول رہا ہے، کس طرح کے کلچر کو پروان چڑھا رہا ہے، اور وہ کلچر ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا کل کو۔ ہم نے بہت نتائج بھگتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے، اب قوم اور ملک جو ہے اس طرح کی سیاست کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو برائے مہربانی خان صاحب اور تمام لیڈران جو ہے نا وہ اپنی طاقت کو مجتمع کریں، سیاسی نظام کو بچائیں اور اس بات پر جمع ہو جائے کہ ہر صورت انتخاب جو ہے وہ 8 تاریخ کو اور فروری کو ہو جائے، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔